آج ہم عوام کے بہت سارے سوالوں کے جواب لینے والے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں CPLC چیف زبیر حبیب صاحب. السلام علیکم سر. سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. سر CPLC ادارہ کس وقت قیام میں آیا اور کیا ضرورت پیش آئی تھی جس وقت یہ وجود میں آیا؟ بہت بہت شکریہ مجھے ایک موقع دینے کا کہ میں پھر دوبارہ سامعین سے مخاطب ہوں. 1988 میں جب فخرالدین جی ابراہیم صاحب گورنر تھے، پہلی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی. اس وقت جو قائم مقام گورنر صاحب تھے فخرالدین جی ابراہیم صاحب، انہوں نے محسوس کیا کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو پولیس اور عوام کے درمیان رابطے کا کام انجام دے. دونوں باتیں تھیں کہ عوام شاید پولیس سے کتراتی تھی، گھبراتی تھی، پولیس اسٹیشن جانے سے انحراف کرتے تھے. ایک امیج تھا پولیس کا، اور ہمیں اعتراف کرنا چاہیے جو چیزیں غلط ہیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، جبھی اس کا سد باب ہوگا. تو انہوں نے سوچا کہ ایک میں ایسا ادارہ بناتا ہوں کہ جہاں ایک عام شہری بلا خوف و ہراس، بلا کوئی جھجک آرام سے جا سکے اور اپنی شکایات، اپنی پریشانی، یا وہ کسی کرائم کا اگر شکار ہوا ہے تو وہ بتا سکے اور پھر CPLC پولیس سے رابطہ کر کے اس کا کوئی حل نکالے. تو اوریجنل آئیڈیا یہی تھا، اور اسی طرح فخرالدین صاحب نے ان لوگوں کو چنا جو شہر میں مختلف سوشل ورک کر رہے تھے. جس سے میں بھی ایک ادنا کارکن تھا. اس وقت میں سائٹ ایسوسی ایشن میں انوالو تھا اور کافی فعال ایسوسی ایشن تھی، تو انہوں نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی اس میں حصہ لیں. سر جس آج کل دیکھ رہے ہیں آپ، کرائم ریٹ سب سے زیادہ ہو گیا ہے، موبائل سنیچنگ بہت زیادہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ CPLC کا جو رول ہے ابھی جو ادا کر رہا ہے پولیس عوام سے اور پولیس کے درمیان، CPLC ایک بہت اچھا رول ادا کر رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں سر کتنی سنیچنگ کو ریکور کیا گیا؟ ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم اب دیا ہے لوگوں کو کہ ان کو از خود آنے کی ضرورت نہیں پڑتی بہت ساری چیزوں کے لیے، کیونکہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ہر آدمی مصروف ہے، آنا جانا بھی مشکل ہے. حالانکہ ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا دفتر ہے. کراچی کے جو 7 ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں اس لیے دفتر بنایا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی ہو. ہر آدمی کو یہاں گورنر ہاؤس کے دفتر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں جو صرف حساس قسم کے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ سیریس کرائم، اور وہ یہاں سے ہم ہینڈل کرتے ہیں. تو بقایا جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی اگر شکایت درج کرنی ہے یا انہیں کوئی شکایت ہے تو وہ ہمارے ان دفاتر میں جاتے ہیں جو ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کال سینٹر بنایا ہوا ہے، اور وہ الحمدللہ 24 گھنٹے چلتا ہے، 365 ڈیز بند نہیں ہوتا. وہ اگر کوئی فنی خرابی آ جائے تو وہ ایک اور بات ہے، لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو 365 ڈیز چلائیں تاکہ لوگ ہمیں فون کر کے، اور ہمارا نمبر بڑا آسان ہے 1102، اور اس پہ آپ موبائل سے فون کر سکتے ہیں اور وہ فری کال ہے آپ کے لیے. تقریباً ہمیں 5000 کالیں موصول ہوتی ہیں دن کی. آپ دیکھیں گے، ابھی میں آپ کو اس کا دورہ بھی کراؤں گا تو آپ دیکھیں گے ایک بڑی اچھی فیسلٹی بنائی ہوئی ہے. تو لوگ جو ہے وہ اپنی شکایت اس طرح بھی بھیج سکتے ہیں. ہم نے انٹرنیٹ کے ذریعے بھی آپ ہمیں شکایت اپنی درج کر سکتے ہیں، تو وہ بھی اب ہم نے ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے تاکہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں شکایت اپنی بھیج دیں تاکہ انہیں آنے کی ضرورت نہ پڑے. پھر ظاہر ہے اس کو جب تحقیق کرنی ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں، جو موضوع وقت ہوتا ہے جب وہ آ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کوشش یہی کی کہ ایسے کام کریں کہ جو سہولت ہو
شہریوں کے لیے. سر اسٹریٹ کرائم پھر کس طریقے سے کتنی کمی کی گئی ہے CPLC انہیں پولیس کے ساتھ مل کر؟ آپ دیکھیں گے کسی دنیا میں بھی آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ برطانیہ دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, کہیں بھی چلے جائیں وہاں بھی فون چوری ہوتے ہیں. اور اب اگر لوگ کہیں کہ ہمارا فون چوری ہوا اور آپ اسے ہمیں واپس دلوائیں, تو وہ ہر صورتحال میں ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ بہت سارے جو فون ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھیں اسٹریٹ کرائم بڑھتا جا رہا ہے, آپ کچھ نہیں کر رہے. دیکھیں اسٹریٹ کرائم جو ہے نا, کراچی بہت بڑا شہر ہے, اتنی بڑی آبادی ہے, ابھی دیکھتے ہیں سینسس ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ 20 ملین سے زیادہ ہی اس کی آبادی ہوگی. اور آپ دیکھتے ہیں کتنا پھیلاؤ ہے کراچی کا. تو وہ ممکن نہیں ہوتا ہمارے لیے, ہمارے ممبرس کے لیے, کیونکہ دیکھیں ہم ایک والنٹری سروس ہے. ہم یہ جو فرائض انجام دے رہے ہیں وہ فی سبیل اللہ انجام دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارا سٹاف ضرور پیڈ سٹاف ہے, لیکن ہمارے جتنے بھی ممبرز ہیں ہم اس ادارے سے کچھ نہیں لیتے. بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس ملک نے, اس شہر نے جو ہمیں دیا ہے تو اس کو لوٹانا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے اچھا ذریعہ ہے شہریوں کی خدمت کریں, خصوصاً وہ شہری جو کسی جرائم کا شکار ہوئے ہیں. سر سائبر کرائم کے ایشوز بہت آ رہے ہیں, جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں فیس بک اور ڈیجیٹل کے لحاظ سے عوام کو بیوقوف بنا کے ان سے پیسے لے لیا جاتا ہے. اس کے ساتھ اگر سر آپ نے پولیس کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ مل کے کوئی پروجیکٹ ایسا آنے والا ہے یا کچھ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ آئندہ آنے وقت ہے, اس میں آپ دیکھیں گے کہ سائبر کرائم جو ہے وہ بڑھتا رہے گا. اور یہ صرف پاکستان نہیں, یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے. یہ کرائم ایکسپونینشلی بڑھ رہا ہے, کیونکہ اب ہم بہت سارے کاروبار بھی اس پہ کر رہے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں فراڈ بھی ہو رہا ہے. جو فیس بک ہے اس پہ لوگ بلیک میل بھی ہو رہے ہیں, خصوصاً خواتین کو بلیک میل کیا جا رہا ہے. FIA جو ادارہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکوپ نہیں ہے. جس تعداد میں یہ کرائم ہو رہا ہے اور جس تعداد میں شکایت آ رہی ہے, تو وہ اکوپ نہیں ہے. ان کے پاس اتنی مین پاور نہیں ہے کہ یہ ہینڈل کر سکیں اتنا بڑا کرائم جو ہو رہا ہے. ہمارا ایک اشتراک ان کے ساتھ ہونے لگا ہے انشاءاللہ. ہم نے ایک MOU جو ہے وہ ان کو دیا ہے, تاکہ جو اس لیول کے کیسز ہیں, جو لو لیول کیسز ہیں, ٹھیک ہے نا, جس میں لوگ کمفرٹیبل بھی نہیں ہیں FIA کے پاس جانے کے لیے, اور نہ FIA کے پاس اتنا وقت ہے کہ ان کیسز کو ہینڈل کر سکے, تو ہم ایک فرنٹ اینڈ بن سکتے ہیں FIA کا. ہماری کوشش اس وقت جاری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ایک ایسا MOU کر لیں تاکہ کم از کم کراچی میں اور سندھ میں جو عوام ہے اس کو ہم یہ ریلیف پہنچا سکیں. سر سیف سٹی پروجیکٹ کے بارے میں اگر میں بات کروں, مصطفیٰ کمال صاحب ایک پروجیکٹ لائے تھے جو CCTVs کے ذریعے جو مانیٹرنگ کی جاتی تھی. سر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کیا اگر وہ ابھی تو خستہ حالی کا شکار ہے, کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لے کر اس کو چلائیں, تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہوگا؟ دیکھیں, جیسے آپ نے بھی کہا کہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اپنے دور میں یہ کیمرے لگائے تھے. بیسک مقصد جو تھا وہ ان کیمرے لگانے کا, وہ انہوں نے کوئی کوریڈورز بنائے تھے, سگنل فری کوریڈورز بنائے تھے ان کو مانیٹر کرنے کے لیے جو ٹریفک ہوتی ہے. تو اس میں صرف یہ نہیں ہو کہ صرف ٹریفک مانیٹر ہوتی ہے, اگر وہاں کوئی جرم ہوتا تھا تو وہ بھی ان کیمروں پہ نظر آتا تھا. اس کے بعد کچھ عرصے انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے جانے کے بعد شاید یہ ادارہ صحیح طور سے نہ چل سکے, تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ جس کے تحت ہم اس ادارے کو چلاتے رہیں گے, اور ہم نے کافی عرصے تک اس ادارے کو چلایا. پھر کیونکہ پولیس کا ایک پروگرام تھا, ان کے ذہن میں ایک خاکہ تھا کہ ہم سیف سٹی بنائیں گے, تو وہ کیمرے انہوں نے اڈاپٹ کر لیے. دیکھیں, اب یہ ہے کہ میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو ایک ایسی اتھارٹی بنے, سیف سٹی اتھارٹی, جس کا کام جو ہے وہ پروفیشنل ہو, اور جس کا کام یہ ہو کہ شہر میں یہ ہر جگہ کیمرے لگیں,
اس میں چلیں یہ کیمرے اور اس کی مینٹیننس ہو. تو یہ ایک پروجیکٹ آپ سمجھ لیں جس طرح ایک کمپنی ہوتی ہے جس کو آپ آؤٹ سورس کرتے ہیں یہ کام کرنے کے لیے, تو سرکار ہی یہ کمپنی بنا سکتی ہے. اور سرکار میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں, لیکن وہ ڈیڈیکیٹڈ ہونا چاہیے. سر میں ابھی چاہوں گا کہ آپ کے ساتھ میں آفس بھی وزٹ کروں تاکہ عوام بھی دیکھ سکے کہ CPLC کس طریقے سے کام کرتی ہے. ضرور ضرور آئیے, چلتے ہیں. اور میں کچھ علاقے ہیں جو کچھ شعبے ہیں ہمارے, ان کا میں آپ کو وزٹ کرا دیتا ہوں. دیکھیے یہ جن لوگوں کو کوئی کمپلینٹس ہوتی ہیں ٹھیک ہے, وہ ہمارے دفتر بھی آ سکتے ہیں. صحیح. اس وقت آپ دیکھیں گے کہ ہمارا عملہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. کیسے آنا ہوا؟ سر میری موبائل جو ہے نا کہیں لاس ہو گئی, مجھ سے اس حوالے سے کمپلین کرانے کے لیے آئے ہیں. اچھا جی فون کال سینٹر میں نے کال کی تھی, انہوں نے کہا آفس آ جائے, آپ کو آفس میں کمپلین. اچھا ٹھیک, چلیں اس حوالے سے انشاءاللہ. سر یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگ CPLC کے اوپر اتنا اعتماد کرتے ہیں کہ یہاں پر آ بھی رہے ہیں, اور مطلب اعتماد ہے تو آ رہے ہیں, اس لیے یہ پبلک کا دفتر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو یہاں عزت سے اور پیار سے بٹھائیں, کیونکہ جو آدمی ایک جرم کا شکار ہوتا ہے ویسے ہی ایک افسردہ ہوتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے ہماری عملے کی کہ ان سے بڑی عزت سے بات کریں اور بڑی ایمپتھی ہو, تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ ہاں ہمارے دکھ درد میں اور بھی لوگ شریک ہیں. یہ ہمارا آپریشن روم ہے. یہاں آپ دیکھتے ہوں گے ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے سامنے یہ کمپیوٹر نصب ہے اور پولیس کا سیٹ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ خود بھی پولیس افسر ہیں. اچھا ہے نا. اور اس وقت اگر جو پولیسی گاڑیاں اس وقت شہر میں چل رہی ہیں اور وہ بھی کسی گاڑی کے بارے میں اگر کوئی معلوم کرنا چاہتی ہیں کہ کیا یہ چوری کی گاڑی ہے, یہ اصل گاڑی ہے, نمبر پلیٹ فیک ہے, تو وہ ان کو فوراً سے سیٹ پہ انفارم کریں گے, کال کریں گے اور وہ فوراً ہی اپنے کمپیوٹر سے یہ چیزیں ان کو بتا سکتے ہیں. اچھا سر, یہ صرف پولیس کو ہی بتا رہے ہوتے ہیں یہ جو نیٹ ورک چل رہا ہے پولیس سے؟ یہ پولیس کا نیٹ ورک. اچھا, یہ پولیس کا نیٹ ورک ہو رہا ہوتا ہے جو فوراً یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. فوری طور کے اوپر اگر جو ہے پولیس کسی گاڑی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے تو وہ یہاں پر آتی ہے, ان کے پاس آتے ہیں, وہ یہاں پہ ڈیٹا میں چیک کرتے ہیں اور فوری طور پہ پولیس کو بتاتے ہیں. سر یہ جو کام کیا جا رہا ہے IT روم میں, کیا اس میں یہاں پر یہ لوگ اس وقت کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں کہ اس وقت یہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے, شناخت کا پروجیکٹ ہے, جس میں نامعلوم جو لاشیں ہوتی ہیں ED کے پاس, شیفا کے پاس, ہم ان کی شناخت کرتے ہیں اور ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ان کے جو لواحقین ہیں وہ کہاں ہیں, اور پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی لواحقین تک پہنچایا جائے. سر یہ نادرا سے ایفیلیٹڈ؟ جی یہ نادرا کے ساتھ ہماری ایفیلیشن ہے, کیونکہ ہم بایو میٹرکس کے ذریعے جو ہے نا ان لوگوں کی شناخت کرتے ہیں. جیل کا ڈیٹا ہے, ٹھیک ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جتنے بھی کرمنلز وہاں آتے ہیں ہم ان کی بایو میٹرکس لے رہے ہیں اور ان کو اسٹور کرتے ہیں تاکہ آئندہ. سر یہ جیل میں جو لوگ کرائم کر رہے ہیں, اچھا یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر جو جیل میں لوگ جا رہے ہیں ایک دفعہ سے ان کا جو ہے سارا ریکارڈ ایک دفعہ سامنے آ گیا ہمارے, تو سر اگر اس سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگلی بار اگر کوئی ان کو شناخت کرنے میں کسی بھی ایکٹیویٹی کے اندر سب سے زیادہ کام آتا ہے. کام آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے ہو رہا ہے, ماشاءاللہ بہت زبردست طریقے سے کام کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ایک دفعہ بندہ جیل جاتا ہے تو اس کا پورا ریکارڈ کمپیوٹرائز ہے, سامنے دیکھ سکتے ہیں نام, اس کے تھم, اس کے اثر, یہ پورے 4-5 انگلیوں کے 10 فنگرز سارے. جو شناخت والا پروجیکٹ ہے وہ 2016 سے ہم نے شروع کیا تھا اور ماشاءاللہ آج آپ دیکھیں خدا نخواستہ کوئی بہت بڑا آسانیہ بھی ہوتا ہے, جیسے PIA کا جو ہوائی جہاز کا کریش ہوا تھا, اس میں بھی ساری باڈیز جو ہیں وہ ہمارے لوگوں نے ان کا ڈیٹا نکالا, ان کی شناخت کی. لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہوائی جہاز کے کریش کے بعد ان کی کیا صورت حال ہوگی. اور اس کے بعد بھی اور بھی بہت سارے کچھ بم دھماکے ہوئے ہیں جس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ شہید ہوئے.
ان کو بھی ہم لوگوں نے شناخت کی. تو یہ چلتا رہتا ہے, یہ ہمارا پروجیکٹ جو ہے اٹس این آن گوئنگ پروجیکٹ. ٹھیک ہے سر, بہت زبردست. سر یہاں پہ ابھی کیا یہ ہمارا کال سینٹر ہے, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت ہم روزانہ کے 5000 کالیں جو ہیں وہ موصول کر رہے ہیں یہاں, اور یہ رات کے 12 بجے سے اس کی گھڑی شروع ہوتی ہے اور دوسرے دن 12 بجے تک ہم اوسطاً 5000 کالیں جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. کالیں لے بھی رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا میں انٹری بھی ہو رہی ہوتی ہے, اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے ان کالز کی. ہم وہ ڈیٹا مینٹین کرتے ہیں کہ اگر کوئی شہری کو کوئی شکایت ہے تاکہ ہم سن سکیں. کس سلسلے میں آئے ہوئے ہیں؟ ہمارا رکشا چوری ہوا تھا سراغ گوٹ سے, تو 2 دن آگے پیچھے رہا, تیسرے دن ہمیں واپس ملا ہے. جی, CPLC میں کمپلین کری تھی. CPLC میں جب آپ نے کمپلین کری, اس کے کتنے دن بعد آپ کو رسپانس ملا؟ CPLC کی کال آئی؟ جی, کال آئی, آ گئی تھی تقریباً 20 منٹ سے آدھے گھنٹے میں. جی, تو پھر آپ کو یہاں پر ابھی کس کے ساتھ بلایا ہے, کن چیزوں کے ساتھ بلایا ہے؟ یہ پیپر کے ساتھ بلایا کہ یہ لے آئیں, تھانے سے لیٹر لے آئیں تو ہم آپ کو ریکوری لیٹر دے دیں گے. ریکوری آپ دیکھ سکتے ہیں, ریکوری ہوتی ہے. رکشا چوری ہوا بھائی کا, اور 2 سے 3 گھنٹے میں ان کو دوبارہ ریٹرن کال بھی, انہوں نے کمپلین کری تو کال بھی آئی اور ملی بھی. جیسے کہ میں نے آپ کو پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ کمپلین نہیں کریں گے تو آپ کو چیز کس طریقے سے ملے گی. آپ کمپلین کرتے ہیں, آپ کے سامنے ایک ثبوت بھی ہے, بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا رکشا گم ہوا اور رکشا مل بھی گیا. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جس طریقے سے ریکور ہو رہی ہوتی ہیں, آپ کو آپ بتائیں گے. ہم ان سے اور بھی پوچھتے ہیں کہ کتنی ریکور ہوتی ہیں تقریباً 1 مہینے کے اندر, یا پھر اگر اس سال کے اندر لگائیں تو کتنی ریکور ہوئی, یہ بھی ہم بارے میں معلوم کرتے ہیں. ان کا رکشا چوری ہوا تھا 7 مئی 2023 کو, تھانہ ہے سوراخ گوٹ. تو وہ ان کو ریکور ہوا ہے, تھانے والوں نے یہ لیٹر ریکور کر کے دیا ہے. CPLC کے نام پہ یہ لیٹر آتا ہے. اس کے ساتھ ان کے NIC کی کاپی, بک کی کاپی اور ایک اپلیکیشن فارم, یہ ہمارا فارمیٹ ہے, اس کو فل کرتے ہیں. یہ ہمارا آفیشیل ایک فارم ہے, اس کو فل کر کے اور اس کو ریکوری میں ڈال دیں گے. جس طریقے سے یہ بھائی کا رکشا ملا ہے, ابھی آئے, ان کو کس طریقے سے ملا؟ یہاں سے کال ہوئی, CPLC سے کال کی, یا پھر پولیس نے آپ کو سرچ کر کے دیا ہے؟ اس میں 2 طریقے ہوتے ہیں. جیسے یہ NC کٹی ہوئی ہے, نان کاک رپورٹ ہے, اس میں پراپر FIR نہیں ہے. اگر جیسے ان کا رکشا چوری ہوا اور یہ فرسٹ انفارمیشن کے لیے وہاں گئے, اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ بہت سے ڈرگس جو استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں کبھی کبھار, اور دوسری گلی میں چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو اس میں پولیس یہ گائیڈ کرتی ہے کہ آپ بھی ڈھونڈیں اور ہم بھی ڈھونڈتے ہیں. تو اس میں یہ نان کاک رپورٹ ہوتی ہے جو 1 ہفتے کے لیے ہوتی ہے. اسی میں اگر ریکور ہو جاتی ہے تو یہ تھانے والے کلیئرنس لیٹر دیتے ہیں, اس پہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر پراپر FIR ہوتی ہے تو اس پہ پھر کورٹ کا ریلیز آرڈر آتا ہے, کورٹ کا NOC آتا ہے. جس وقت پولیس کنٹرول پہ میسج پاس ہوتا ہے تو ACLC کا جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس جو ہے بالکل میچ ہوا ہے. ہم آگے پیچھے نہیں چل رہے. وہ اپنے طور سے کام کرتے ہیں, ہم اپنے طریقے سے کام کرتے ہیں. تو یہ بالکل ہم نے آپس میں جو ہے ایک جوائنٹ وہ کیا ہوا ہے, اور یہ روز کی بنیاد پہ روز جتنی بھی مارننگ رپورٹس ہوتی ہیں اس کو میچ کیا جاتا ہے. جتنی بھی ان کے پاس کمپلینز آتی ہیں وہی ہمارے پاس فیڈ ہوئی بھی ہوتی ہیں. کوشش ہماری ہوتی ہے کہ ہم بالکل میچ کر کے چلیں. 20 سال اسٹارٹنگ سے اگر ابھی تک میں پوچھوں تو کتنی رپورٹ جو ہیں وہ آپ ریکوری ہو چکی ہے عوام کے لیے؟ اگر میں CPLC ڈیلی کی بیسس پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ہمارا آفس جو ہے صبح 9 to 11 کھلتا ہے, اور اس میں جو ہے تقریباً ڈیلی کی بنیاد پہ جو ہے 25, 30, 35, 40 یہ ریکوری آ جاتی ہے. جو گاڑیاں جو پولیس ریکور کرتی ہے اور لوگ ہمارے پاس آ کے یہاں سے کلیئر کراتے ہیں. آج کل لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ موبائل چھینا ہے ہمارا یا چوری ہوا یا مس ہوا ہے. ہاں, کیونکہ ان لوگ سے موبائل چوری ہو گیا, انہوں نے رکھا, وہ اس سینس میں رپورٹ کر دیتے ہیں کہ اسنیچ ہو گیا کہ یار اس سے جلدی مل جائے گا موبائل. تو اس میں کرائم ریٹ میں بھی فرق آتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب کرائم ریٹ چوری کا ہو رہا ہے اور اس کو ہم ڈال رہے ہیں اسنیچنگ میں تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ اسنیچنگ شوٹ مار رہی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. پھر آتے ہیں لوگ کریکشن کرواتے ہیں کہ بھائی ہمارا موبائل اسنیچ نہیں ہوا, چوری ہوا تھا. اب ریکوری کے حوالے سے جو بات ہے وہ ریکوری ہے کہ پر ڈے تقریباً اب اگر ایوریج لگائیں تو 40, 50, 60 ایسے ریکوری ہوتی ہے پر ڈے میں. تو کس طریقے سے آپ ریسیو واپس کیسے ملتا ہے آپ کو؟ میں سمجھا نہیں, تھوڑا سا کلیئر کریے گا عوام کو. اس کا پروسیجر یہ ہے کہ اگر کسی کمپلینٹ نے ہمارے پاس کمپلین کی ہوئی ہے موبائل کی, ٹھیک ہے, اور وہ موبائل مارکیٹ میں کہیں بکنے آتا ہے کسی بھی شاپ کیپر کے پاس, پورے کراچی میں کہیں پر بھی موبائل مارکیٹ ہے وہاں پر, تو وہاں کی جو یونین ہوتی ہے نا
وہ ہم سے ویریفائی کرواتی ہیں موبائل کو کہ یہ موبائل بکنے آیا کہ آپ دیکھ لیجئے یہ کمپلین میں ہے یا نہیں. تو ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں. اگر کمپلین میں ہوتا ہے تو ہم اس کو پابند کرتے ہیں کہ آپ اپنے یونین آفس میں جمع کروائیں. پھر وہ یونین آفس والے ویکلی بیسس پہ یا 15 ڈیز بیسس پہ آ کے یہاں پر CPLC میں موبائل ڈپازٹ کرواتے ہیں. پھر ہم ان کمپلینٹس کو کال کرتے ہیں اور ان کو ہینڈ اوور کرتے ہیں اپنے ان کے موبائل جو ہوتے ہیں.